السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 12 کہکشاں حصہ 2 کا کریش کورس۔ کل ہم لوگ چیپٹر 1 اور چیپٹر 2 کو پڑھے تھے۔ آج ہم لوگ کو چیپٹر 3 اور 4 کو پڑھنا ہے اور آنے والے اگزام کی تیاری کرنی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے پورے سال تیاری نہیں کی یا اسی طریقے سے جنہوں نے تیاری تو کی ہے لیکن مکمل طور پر تیاری نہیں کی ہے، اس کے لیے اہم موقع ہے کہ وہ اس کریش کورس کے ذریعے یعنی VBI سوالات کو پڑھنے کے ذریعے ہر چیپٹر کا کم از کم 50 نمبر اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر باقی جو نمبر ہے وہ مختصر سوالات، طویل سوالات اور اسی طریقے سے اقتباس، تشریح اور اردو گرامر کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ چیپٹر اہم ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی جڑیں، اپنے دوست احباب کو بھی جوڑیں۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کی شروعات کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو PDF چاہیے وہ ہم سے رابطہ کریں، کال کریں، میسج کریں، انہیں فری میں PDF بھی دیا جائے گا۔ دیکھیں، بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، اس کے رائٹر ہیں سید سلیمان ندوی۔ کون ہیں؟ سید سلیمان ندوی ہیں۔ دیکھیں اب سوال نمبر 1 ہے، سید سلیمان ندوی کی پیدائش کب ہوئی؟ کس سال کے اندر ہوئی؟ 1884، 1885، 1886، 1887۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر A یعنی 1884 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے، ان میں کون سی تصنیف سید سلیمان ندوی کی ہے؟ حیات جاوید، نقوش سلیمانی، الفاروق، یادگار غالب۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر B یعنی نقوش سلیمانی ان کی تصنیف ہے، ان کی لکھی ہوئی ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیں، سوال نمبر 3 ہے، بستی دسنا کس ضلع میں واقع ہے؟ یعنی کس ضلع میں ہے؟ گیا، پٹنہ، بھاگلپور، نالندہ۔ یہ بستی دسنا جو ہے وہ نالندہ ضلع میں ہے۔ کہاں ہے؟ نالندہ ضلع میں ہے۔ سوال نمبر 4 دیکھیں، سوال نمبر 4 ہے، سید سلیمان ندوی کے والد کا نام کیا تھا؟ ان کے ابو کا کیا نام تھا بتانا ہے۔ دیکھیے، سید محمود الحسن، سید ابو الحسن، سید فخر الحسن، ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر B یعنی سید ابو الحسن۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5 ہے، سید سلیمان ندوی نے کس کالج میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے؟ یعنی پڑھانے کا انہوں نے کس کالج میں انجام دیا، پڑھائی لکھائی کا انجام؟ دیکھیے، پونا کالج، دلی کالج، شبلی کالج، اورینٹل کالج۔ انہوں نے جو تعلیم دیا بچوں کو کس کالج میں دیا ہے؟ پونا کالج میں دیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 6۔ سید سلیمان ندوی کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ یعنی پیدا ہونے کی جگہ، جا کے معنی جگہ، پیدائش کے معنی پیدا ہونا، یعنی پیدا ہونے کی جگہ کہاں ہے؟ لکھنؤ، دسنا، کراچی، پٹنہ۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر B یعنی دسنا نالندہ ضلع میں واقع ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 7 کیا ہے؟ عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ فطور، افطار، سحری، ظہرانہ۔ تو عربی میں ناشتہ کو بولتے ہیں فطور۔ کیا بولتے ہیں؟ فطور بولتے ہیں جی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 8۔ سوال نمبر 8 ہے، سید سلیمان ندوی کا پہلا مضمون کس اخبار میں شائع ہوا تھا؟ یعنی کس اخبار میں چھپا تھا؟ الہلال، الپنچ، البلاغ، البدر۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر B یعنی الپنچ میں ان کا پہلا مضمون شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 9 کیا ہے؟ سید سلیمان ندوی کی وفات کب ہوئی؟ سید سلیمان ندوی کا جو انتقال ہوا کس سال کے اندر ہوا وہ بتانا ہے۔ دیکھیں 1953، 1951، 1958، 1960۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر A یعنی 1953 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 10۔ سوال نمبر آپ کو 10 ہے، سید سلیمان ندوی کا تعلق کس صوبہ سے ہے؟ یعنی کس اسٹیٹ سے ہے؟ بہار، UP، دلی، جھارکھنڈ۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر A یعنی بہار۔ نالندہ کہاں ہے؟ بہار کے اندر ہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 11 کیا ہے؟ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کس کا مضمون ہے؟
اس مضمون کو کس نے لکھا ہے؟ سید سلیمان ندوی، الطاف حسین حالی، خواجہ حسن نظامی، میر احمد دہلوی۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے یعنی سید سلیمان ندوی۔ جی اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 12۔ کیا ہے سوال نمبر 12؟ مدرسہ امدادیہ دربھنگا میں کس معروف ادیب نے تعلیم حاصل کیا؟ مدرسہ امدادیہ دربھنگا میں جو ہے کس معروف یعنی کس مشہور ادیب نے تعلیم حاصل کیا؟ دیکھیں آپشن کیا کیا ہے، شبلی نعمانی، حالی، سید سلیمان ندوی، منادر احسن گیلانی۔ اس کا رائٹ آنسر ہے سید سلیمان ندوی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 13 کیا ہے؟ سوال نمبر 13 ہے، پٹنہ کے رسالہ الپنچ میں سید سلیمان ندوی کا کون سا مضمون شائع ہوا؟ پٹنہ کا رسالہ جو الپنچ کے نام سے تھا، اس میں سید سلیمان ندوی کا کون سا مضمون شائع ہوا یعنی کون سا مضمون چھپا؟ جی دیکھیں آپشن کیا کیا ہے، تعلیم نسواں، خواتین کی تعلیم، تعلیمات خاتون، نسوانی تعلیم۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی یعنی خواتین کی تعلیم ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 14۔ سوال نمبر 14 ہے، قورمہ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی، فارسی، ہندی، ترکی۔ قورمہ جو سید سلیمان ندوی کی بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق ہے اس چیپٹر میں آیا ہے، وہ قورمہ جو ترکی زبان کا لفظ ہے۔ کس زبان کا لفظ ہے؟ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ سوال نمبر 15 دیکھیں، سید سلیمان ندوی کی وفات کہاں ہوئی یعنی ان کا انتقال کہاں ہوا، کس جگہ ہوا؟ کراچی، لاہور، لکھنؤ، اعظم گڑھ۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے یعنی کراچی پاکستان میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سوال نمبر 16 دیکھیں کیا ہے، ندوۃ العلماء میں قیام کے دوران سید سلیمان ندوی نے کس رسالے کی ادارت کی یعنی کس رسالہ کو اپنی ذمہ داری ملی؟ الندوہ، معارف، اس کے بعد آپشن کیا ہے، برہان نقیب۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے یعنی الندوہ۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 17، شبلی کے وفات کے بعد یعنی شبلی نعمانی کے انتقال کے بعد سید سلیمان ندوی نے ان کی کس نامکمل تصنیف کو مکمل کیا؟ انہوں نے جو کتاب لکھی تھی، یا یہ کہہ لیا جائے کہ انہوں نے جو کتاب لکھنا شروع کیا تھا اور کتاب مکمل نہیں ہوا تھا لیکن ان کا انتقال ہو گیا، تو اس کتاب کو جو مکمل کیے سید سلیمان ندوی نے، اس کا کیا نام تھا؟ دیکھیے آپشن کیا ہے، سیرت النعمان ہے، سیرت النبی، الفاروق، المامون۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی یعنی سیرت النبی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو جی سوال نمبر 18 کیا ہے؟ سوال نمبر 18 ہے، سید سلیمان ندوی کو ان میں سے کس زبان میں مہارت حاصل نہیں تھی؟ کیا ہے سوال؟ سید سلیمان ندوی کو ان میں سے کس زبان میں مہارت حاصل نہیں تھی؟ دیکھیے آپشن کیا کیا ہے، آپشن دیکھ لے، عربی، فارسی، سنسکرت، اردو۔ عربی میں ان کو مہارت حاصل تھی، فارسی میں بھی مہارت حاصل تھی، اردو میں بھی تھی، اور ایک ہے انگریزی، اس میں بھی مہارت حاصل نہیں تھی۔ مہارت حاصل تھی، بچا کیا آپ کو؟ سنسکرت بچ گیا تھا، اس میں ان کو مہارت حاصل نہیں تھی۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی سنسکرت، اس کے اندر سید سلیمان ندوی کو مہارت حاصل نہیں تھی۔ چیپٹر نمبر 4 ہے انشائیہ کیا ہے؟ کیا ہے انشائیہ کیا ہے؟ اس کے لکھنے والے کون؟ اس کے رائٹر ہے وزیر آغا۔ کون ہے؟ وزیر آغا۔ اب دیکھیں سوال نمبر 1 کیا ہے، وزیر آغا کی وفات کب ہوئی یعنی ان کا انتقال کب ہوا؟ آپشن دیکھیں، 1980، 1982، 1985، ان میں سے کوئی نہیں۔ دیکھیے ان تینوں میں سے کوئی بھی آپشن ان کے لیے نہیں، بلکہ آپشن نمبر ڈی ہوگا، ان میں سے کوئی نہیں۔ ان کا انتقال ہوا آپ کو 2010 کے اندر۔ کب ہوا؟ 2010 7 یا 8 ستمبر کو ان کا انتقال ہو گیا، یاد رکھنا۔ سوال نمبر 2 ہے، ان میں سے کون سی تصنیف وزیر آغا کی نہیں ہے؟ نقد نگاہ، تخلیقی عمل، تنقید و احتساب، نئے تناظر۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے، نقد نگاہ۔ یہ ان کی تصنیف نہیں ہے، باقی تخلیقی عمل، تنقید و احتساب، نئے تناظر، یہ سب ان کی لکھی ہوئی ان کی تصنیف ہے۔
اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3. سوال نمبر 3 ہے ایک ممتاز ناقد کی حیثیت سے وزیر اعلیٰ کی شناخت کب قائم ہوئی؟ ایک لائق و فائق ناقد یعنی تنقید نگار کی حیثیت سے وزیر اعلیٰ کی شناخت یعنی پہچان کب قائم ہوئی؟ 1945، 1946، 1947، 1947 اور 1948. اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی یعنی 1947 میں ان کی شناخت قائم ہو گئی، ان کی پہچان قائم ہو گئی. اس کے بعد دیکھیں ایک ممتاز ناقد کے علاوہ وزیر اعلیٰ کی شہرت کس چیز میں تھی؟ یعنی یہ تنقید نگار تھے تو اس کی بنا پر تو شہرت ہوئی، لیکن اس کے علاوہ اور کس چیز میں ان کی شہرت تھی؟ افسانہ نگار، انشائیہ نگار، ناول نگار، سوانح نگار. اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی یعنی انشائیہ نگار کی حیثیت سے بھی ان کی شہرت ہوئی. اس کے بعد دیکھیں انشائیہ نگار کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جدت ترازی، طنز و مزاح، سادگی، ان میں سے کوئی نہیں. انشائیہ نگار کا مقصد ہوتا ہے جدت ترازی، کیفیت پیدا کرنا، نئے نئے خیالات اس کے ذہن کے اندر پیدا کرنا انشائیہ نگار کا مقصد ہوا کرتا ہے. جی اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 6 کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ کا تعلق کس ملک سے ہے؟ وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کا تعلق کس ملک سے ہے؟ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان. اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی یعنی پاکستان. اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 6 کے بعد آپ کو سوال نمبر 7. جی سوال نمبر 7 یہاں رہا. سوال نمبر 7 ہے وزیر اعلیٰ کا تعلق کس صنف سے یعنی کس قسم سے ہے؟ انشائیہ، افسانہ، ناول، خاکہ. اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے یعنی انشائیہ. اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 8. سوال نمبر 8 ہے انشائیہ کیسی صنف ہے یعنی کیسی قسم ہے؟ شعری، نثری، دونوں، ان میں سے کوئی نہیں. دیکھیے انشائیہ جو ہے آپ کو نثری صنف ہے. کون سی صنف ہے؟ نثری صنف ہے. اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 9. سوال نمبر 9 ہے آپ کو جس تحریر میں یعنی جس لکھاوٹ میں شعر و ادب کی تفہیم ہو یعنی اس کی سمجھ اور تعبیر و تشریح کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ جس تحریر میں شعر و ادب کی تفہیم اور تعبیر و تشریح کی جائے یعنی مطلب بیان کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن دیکھیے 4 ہیں. کیا ہے؟ آپشن نمبر اے میں ہے آپ کو علمی مضمون، تنقیدی مضمون، ظریفانہ مضمون، طنزیہ مضمون. اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی یعنی تنقیدی مضمون اس کو کہیں گے. اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 10 کیا ہے؟ انشائیہ کو دیگر اصناف سے کون سی چیز ممیز کرتی ہے؟ جدت، اختصار، غیر رسمی طریقہ کار، شگفتہ موت. اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی یعنی غیر رسمی طریقہ کار کیا کرتی ہے؟ ممیز کرتی ہے. سوال نمبر 11 ہے وزیر اعلیٰ کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے یعنی اس کتاب کے اندر شامل ہے؟ اشاریہ کیا ہے؟ انشائیہ کیا ہے؟ تنقید کیا ہے؟ ان میں سے کوئی نہیں. اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی یعنی انشائیہ کیا ہے کہ اس کتاب کے اندر یعنی اس کتاب کے نصاب میں شامل ہے. سوال نمبر 12 کو دیکھیں. سوال نمبر 12 ہے انشائیہ کس چیز کی پیداوار ہے؟ انشائیہ جو ہے یہ کس چیز کی پیداوار ہے؟ موافق حالات، علم کی گہرائی، شگفتہ موڈ، ناخوشگوار حالات. تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی یعنی شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے انشائیہ. جی اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 13. سوال نمبر 13 ہے وزیر اعلیٰ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ وزیر اعلیٰ جو ہیں یہ کہاں پیدا ہوئے بتانا ہے. ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں. اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو پاکستان میں. کیا ہے؟ پاکستان میں. اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 14 ہے اردو شاعری کا مزاج کے مصنف کون ہے یعنی اس کے رائٹر کون ہے؟ احمد جمال پاشا، وزیر اعلیٰ، حالی، کلیم الدین. اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی یعنی وزیر اعلیٰ. اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 15 کیا ہے؟ انشائیہ کی ایک اضافی خوبی کیا ہے؟ انشائیہ جو ہے اس کی ایک اضافی خوبی کیا ہے یعنی بڑھوتری خوبی کیا وہ بتانا ہے. جی دیکھیں ماحول، طنز و مزاح، انداز بیان، حالات. یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں. اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی یعنی طنز و مزاح. اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 16 کیا ہے؟ سوال نمبر 16 ہے آپ کو وزیر اعلیٰ کے کسی ایک تنقیدی مضمون کے مجموعے کا نام لکھیے.
وزیر اعلیٰ جو ہے اس کے کسی ایک تنقیدی مضمون کے مجموعے کا نام لکھنا ہے، بتانا ہے۔ نئے تناظر اردو شاعری پر ایک نظر، تنقیدی زاویے ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی نئے تناظر جو ہے ان کا تنقیدی مضمون ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 17 جو کہ آخری سوال ہے، کیا ہے دیکھ لیں جی۔ انشائیہ نگار خالی جگہ طریقہ کار اختیار کرتا ہے، خالی جگہ بھرے۔ آپ کو یہ جو خالی جگہ اس کو بھرنا ہے، رسمی، غیر رسمی، غمگین، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی غیر رسمی۔ تو اب ہوگا انشائیہ نگار غیر رسمی طریقہ کار اختیار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اور جن لوگوں کو کم وقت میں اچھی تیاری کرنی ہے وہ ہمارے چینل سے ضرور جڑیں، اپنے دوست کو بھی جوڑیں، اور اچھے نمبرات امتحان کے اندر حاصل کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔